بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج نون لیگ نے ایک بہت بڑی آفر دی ہے اپنے جو ان کے فالورز ہیں ان کے لیے۔ ویسے بھی پاکستان میں حج اور عمرہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ حج عمرہ انسان کس وجہ سے کرتا ہے؟ کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہم نے جو گناہ جانتے بوجھتے یا کوئی نادانستگی میں کیے ان کی بخشش ہو جائے۔ یہی آفر بالکل سیم ٹو سیم، یہی آفر نون لیگ کے ایک کچھ رہنما ہیں انہوں نے آج دی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں کی ان کی کوئی ایسے کارنر میٹنگ تھی یا کچھ چھوٹا سا جلسہ تھا۔ خیر ان کے تو اب بڑے لیڈروں کے بھی چھوٹے ہی جلسے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی جلسہ یا کارنر میٹنگ تھی جس میں ان کے رہنما کہہ رہے تھے کہ ایک تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ میاں نواز شریف کے لیے اس تقریب میں آئے ہیں تو آپ بخشے گئے۔ پھر انہوں نے جو سب سے غلط بات کی جس پہ مجھے غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں آل رسول، مطلب ایسے اٹک کے انہوں نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں آل رسول جس کو کوئی سرٹیفکیٹ دیتی تو وہ کسی بندے نے لقمہ دیا ہوگا، تو انہوں نے کہا ہاں جی میں بھی اسی طرح سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو بندہ میاں نواز شریف کو لینے جائے گا لاہور میں تو وہ بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا کمال ہے بھائی، پٹواریوں کے تو مزے ہی ہو گئے۔ ہم عام لوگوں کے لیے ہم عام ہی ہیں، خاص لوگ تو پٹواری ہیں، ہمیشہ سے خاص وہی رہے ہیں، تو عام لوگوں کے لیے حج عمرہ تو بہت مشکل ہے، اور ہم تو ویسے بھی گناہ گار سے لوگ ہیں، اور نون لیگ نے اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے اتنی بڑی آفر کر دی کہ وہ لاہور جائیں گے تو ان کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ سارے گناہ کیا، وہ تو خود ہی ان کی زندگی جتنی بھی آنے والی بھی وہ بخشی جائے گی، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ عمران خان کے اوپر یہ کس طرح کے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں، ان کے دماغ میں ایسی باتیں آتی کیوں ہیں؟ میں ہمیشہ لوگوں سے بھی دوستوں سے بھی یہ کہتا تھا کہ جو باتیں عمران خان کو ماننے والوں کے دماغ میں نہیں ہوتی وہ لوگ نون لیگی ان کے اوپر مسلط کر دیتے۔ عمران خان کے اوپر انہوں نے جو یہودی ایجنٹ کا یا کوکین کا نشوئی کا مطلب بہت طرح کی، سب جانتے ہیں، میں کیا اپنی چینل اور اپنی زبان گندی کروں، آپ سب جانتے ہیں کس طرح انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کی۔ تو پھر اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے ایک بار کہا تھا جی کہ میں جس طرح نبی کو بھیجا گیا تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو میں بھی اس طرح آئی ہوئی ہوں، تو ان کی باتیں سننے والی۔ پھر اب یہ جو اس بندے نے تقریر کی یہ تو بالکل ہی انتہا کر دی۔ یہ اس سے کوئی آدھے یا 100 میں سے 1% بھی کوئی دوسرا بندہ استعمال کر کے دیکھے، اس کو جگہ پر آپ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے۔ اب میں کھل کر یہ زبان بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا جو ان کی زبان ہے، تو مجبوری ہے ہماری بھی، اسی وجہ سے ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں ساتھ نہیں دیتے۔ بہرحال پٹواریوں کو ایک مبارکباد یہ ضرور بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس 21 تاریخ کو بہت بڑا موقع ہے اپنے گناہ بخشوانے کا، تو ضرور جائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے، اور مجھے اس چیز کی بھی امید ہے کہ اگر انسان کے گناہ بخشے جائیں، معاف ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل بھی کھول دیتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور جائیے گا، اگر آپ کے گناہ بخشے گئے تو مجھے پوری امید ہے شاید آپ کی بھی عقل کھل جائے، نہیں تو یہی حال رہا تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہیں یا اس کو ذلیل و خوار کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کی عقل پر پردے پڑتے ہیں، تو ان کی عقل پر پردے پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب آگے آگے دیکھیے، دن بدن آپ کو ایک نئی سے نئی درفتنی سننے کو ملے گی۔ اس کو انجوائے کیجیے گا، زیادہ دل پر مت لیجیے گا، اتنا سوچ لیجیے گا کہ ان کی عقلوں پر اب پردے پڑ چکے ہیں۔ بس یہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس ملک کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔